بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل ایک ایسی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی کہ جس سے لگتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں اس غیر آئینی فارم 47 کی حکومت کو جتنی سہولت کاری میں اس کے لیے کر سکتا ہوں میں ان کو سہولت فراہم کروں، جتنا میں ان کی نوکری پکی کر سکتا ہوں، ان کی حکومت کو کنٹینیو رکھ سکتا ہوں، میں اپنی کوشش پوری کروں۔ لیکن ان کو صرف کیا ہے، ایک چیز کا لالچ ہے کہ میں آئینی عدالت کا کسی طریقے سے سربراہ بن جاؤں، کیونکہ ایکسٹینشن تو اب میری ہو نہیں رہی، سیاسی جماعتیں ایگری نہیں کر رہی آئینی ترمیم کے اوپر۔ تو آئینی ترمیم اگر ہو جاتی ہیں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس بن جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ مجھے وفاقی حکومت کا ہو کیا سکتا ہے بنا دیا جائے گا سربراہ۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ریٹائر جج جو ہے وہ ایک ٹائم فریم حکومت اس میں فائنل کر سکتی ہے کہ اتنے ٹائم فریم کے بعد جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد ایک جج چیف جسٹس اگر ریٹائر ہو جاتا ہے یا جج ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ آئینی عدالت کا سربراہ بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی اس میں آ جائے اور پھر وزیر اعظم جو ہیں وہ اس پر عمل درآمد کریں اور ڈیلے ٹیکٹکس کرتے کرتے قاضی فائز عیسیٰ کی جو ہے وہ اس کو آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیں۔ اب اس کو پورا کرنے کے لیے، اس خواہش کی تکمیل کے لیے قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ایسی درخواست مقرر کر دی جو ایک بہت بڑی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یا سیاسی جماعتوں کو، اپوزیشن کی سیاسی پارٹیاں، ان کو ایک بڑی جو ہے نا وہ ضرب لگے گی۔ وہ کیسے؟ ناظرین، آئینی ترمیم روکنے کے لیے مختلف ہائی کورٹس کے اندر، 5 ہائی کورٹس کے اندر درخواستیں دائر ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہوئی 16 ستمبر کو 15 ستمبر کو جب قانون سازی نہیں ہو سکی تو اگلے دن عابد زبیری، پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے وہ سابق صدر ہیں، انہوں نے درخواست دائر کی اور ان کے ساتھ 6 سے 7 وکلا تھے، تو انہوں نے مشترکہ درخواست جو ہے وہ دائر کی۔ اس کے بعد ناظرین پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر ہوئی تو چیف جسٹس عالیہ نیلم تھی، انہوں نے بھرپور ساتھ دیا حکومت کا اور انہوں نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا کہ آیا یہ درخواست سننے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں انہوں نے بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ سہولت کاری کی، انہوں نے بھی سپورٹ کیا قاضی فائز عیسیٰ کو اور حکومت کو۔ وہ کیسے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو سینئر سیاستدان ہیں انہوں نے درخواست دائر کی تھی اور عامر فاروق نے کیا کیا کہ یہ جی معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے، زیر التوا، تو ہم کیسے سن سکتے ہیں، اور ابھی تو آئینی ترمیم آئی نہیں ہے، تو ابھی تو میڈیا کے اوپر آپ جو خبریں چل رہی ہیں، اخبارات کے اندر سرخیاں لگی ہوئی ہیں، تو آپ اس کی بنیاد پہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی فیصلہ محفوظ کر لیا کہ آیا سننے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ تیسری درخواست بلوچستان ہائی کورٹ میں دائر ہے اور وہ سوموار کو سننے اس کی سماعت ہونی ہے، سماعت مقرر ہے۔ چوتھی درخواست جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر کل کے روز دائر ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کو جو ہے وہ روکا جائے اور ابھی پبلک کیا جائے اس کا مسودہ، اور اس کے بعد پھر 60 روز کے لیے، 60 ڈیز کے لیے جو ہے اس کی بحث کروائی جائے۔ 5ویں درخواست ناظرین پشاور ہائی کورٹ کے اندر تھی۔ 10 اکتوبر کو پشاور ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور ان کے ساتھ جسٹس میرے خیال سے وقار احمد، یہ 2 ججز تھے، 2 ججز پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا۔ انہوں نے درخواست کی جب سماعت کی تو انہوں نے کہا کہ آیا یہ مسودہ پبلک کیا جا سکتا ہے، آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو جو درخواست گزار تھے ان کے وکیل نے کہا، انہوں نے میرے خیال سے 2 آرٹیکل میرے خیال سے 18 یا 25 اگر میں غلط نہیں ہوں ان کا حوالہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس کا مسودہ پبلک کیا گیا تھا اور 80 روز تک جو ہے وہ اس کی 80 اجلاس ہوئے تھے اس کے، تو ابھی اس کے اندر بھی ٹائم فریم دیا جائے اور مسودہ پبلک کیا جائے اور اس کے بعد بحث کروائی جائے۔ اب ناظرین پشاور ہائی کورٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے لارجر بینچ بنا دیا، انہوں نے کہا جی لارجر بینچ اس کو سنے گا، آئین کی تشریح کا معاملہ ہے اور متعدد درخواستیں آئینی ترمیم کے حوالے سے آئی ہوئی ہیں، ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے اور پھر اس کو سنیں گے۔ اب ناظرین 15 اکتوبر کو انہوں نے وہ درخواست سننی تھی، 15 اکتوبر کو ادھر سننی تھی، بلوچستان ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ آ سکتا تھا، اور اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے اندر کل درخواست دائر ہوئی۔ اب قاضی صاحب جو خاموش تھے، سوئے ہوئے تھے، کسی چیز کا نہیں تھا، لیکن اب جب 3 روز کے لیے سپریم کورٹ بند ہونی تھی 14، 15، 16 تاریخ کو ایس سی او کی وجہ سے، تو پشاور ہائی کورٹ 15 تاریخ کو فیصلہ کر سکتی تھی کوئی نہ کوئی، یا تو حکومت کو روک سکتی تھی کہ آپ جب تک یہ تشریح کا فیصلہ مکمل نہیں ہو جاتا، عدالت فیصلہ نہیں دے دیتی، آپ آئینی ترمیم پیش نہ کریں، کچھ بھی فیصلہ آ سکتا تھا، یا پھر سندھ سے شاید نہ آتا، بلوچستان سے آ جاتا۔ اب اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے اور حکومت نے کیونکہ کارروائی ڈالنی ہے آئینی ترمیم کے لیے 17 تاریخ کو یا 18 تاریخ کو، تو قاضی صاحب نے کہا سماعت مقرر کر دی، جبکہ عابد زبیری کی درخواست پر جو ہیں
وہ آبجیکشن لگی ہوئی تھی، اعتراضات لگے ہوئے تھے، اور اعتراضات یہ تھے، جو اعتراضات تھے کہ آپ دائر نہیں کر سکتے درخواست، اور آپ نے کیا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے جو ہے وہ پرمیشن لی، آپ اس کے ممبر ہیں، اور ایٹسٹرا جو بھی اعتراض تھے۔ اب ان اعتراض کے ساتھ بھی کل سماعت مقرر ہو گئی، کل کے لیے جو ہے کل وہ اس کی ڈیٹ آ گئی، اور 17 اکتوبر کو جناب قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ نے اس کی سربراہی خود کریں گے، اور ان کے ساتھ ان کی یعنی کہ اپنی آنکھیں بند کر کے قاضی صاحب کے ساتھ انگوٹھا لگانے والے، سائن کرنے والے جناب جسٹس نعیم اختر افغان جو ہیں وہ اس بنچ کے حصہ ہیں۔ اور تیسرے جج جو ہیں وہ ہیں شاہد بلال۔ شاہد بلال حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جج گئے ہیں۔ اب یہ 3 رکنی بینچ ہے، 2-1 کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے شاہد بلال بھی ان کا ساتھ دے دیں، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن 2-1 سے تو کنفرم ہے۔ اب وہ فیصلہ کیا آئے گا ناظرین؟ وہ فیصلہ یہ آ سکتا ہے کہ اول تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عابد زبیری کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے کہ ان کے قاضی صاحب کے جو دل میں بات رہتی ہے وہ جاتی نہیں ہے، تو اس کا وہ بدلہ کہیں نہ کہیں لے لیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ عابد زبیری آپ سپریم کورٹ بار کے ممبر ہیں، اور آپ نے کیا اجازت لی ہے سپریم کورٹ بار سے یہ درخواست دائر کرنے سے؟ یہ آبجیکشن لگا کے وہ درخواست مسترد کر سکتے ہیں۔ جبکہ بلوچستان بار کونسل نے بھی درخواست سپریم کورٹ کے اندر دائر کی ہوئی ہے، اور متعدد عدالتوں کے اندر، ہائی کورٹس کے اندر 5-5 6-6 درخواستیں گئی ہوئی ہیں۔ اب یہ کہہ کر عابد زبیری پر آبجیکشن لگا کے درخواست مسترد کر سکتے ہیں۔ دوسرا قاضی فائز کیا کر سکتے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ جی معاملہ جو ہے نا یہ پارلیمنٹ ہے سپریم، اور پارلیمنٹ سپریم ہے تو ہم یہ سن نہیں سکتے، اور ہم پارلیمنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے، آئین سازی اور آئین میں ترامیم اور قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے، یہ کہہ کے درخواست نپٹا سکتے ہیں۔ تیسرا معاملہ وہ ہے، وہ اس کیس کو لٹکا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ دن ڈیلے کر دیں، یہ کہ جی ٹھیک ہے جی 22 تاریخ کو 21 تاریخ کو، لیکن انہوں نے فیصلہ اپنے جانے سے پہلے ججمنٹ دے کر جائیں گے۔ اب یہ سارا ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ وہ اس وجہ سے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر درخواست دائر ہو گئی تو اب کوئی ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کر سکے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے مکمل سپورٹ کرنا ہے قاضی صاحب کو اور حکومت کو، لیکن پشاور ہائی کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آ سکتا تھا۔ اس فیصلے کو روکنے کے لیے یا سندھ ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر ہوئی وہاں سے، یا بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر سوموار والے روز۔ اب یہ درخواست جب ٹیک اپ ہو گئی، مقرر ہو گئی ہیئرنگ کے لیے، تو اب ہائی کورٹ جو ہے نا وہ اب درخواست سنیں گے نہیں۔ اب جو ہائی کورٹ ہوگی وہ کہیں گے جی سپریم کورٹ کے اندر معاملہ چلا گیا، اب ہم سن نہیں سکتے۔ اور ویسے بھی لاہور ہائی کورٹ کے کئی دفعہ جو ہیں وہ فیصلے اڑا کے رکھ دیے ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آئین میں کہہ رہا ہوں نا، جو آئین میں نے پڑھا ہوا ہے وہ آئین ہے، میں عقل کل ہوں، باقی کوئی جج جو ہے وہ آئین کو سمجھتا نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا بھی بلے والا فیصلہ انہوں نے اڑا کے رکھ دیا تھا۔ تو اب پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی وفاق یا اٹارنی جنرل کا نمائندہ جب پیش ہوگا تو وہ کہے گا جی سپریم کورٹ نے درخواست مقرر ہے تو اب آپ نہ سنیں۔ تو یہ اس طریقے سے کر کے ایک بہت بڑی سہولت کاری حکومت کے لیے کی ہے کہ آپ جو ہے آئینی ترمیم کروائیں، اور اب میں نے ہائی کورٹس کے راستے بند کر دیے ہیں، اب آپ کے اوپر کوئی وہ قدغن نہیں ہوگی، آپ کنٹرول کریں اور جو کرنا ہے آپ کریں۔ اور مجھے جو ہے نا یہ ان کی سوچ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کی سوچ ہے، ان کی خواہش ہے کہ میں آئینی عدالت کا سربراہ بنوں، تو اس لیے آخری دن تک وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ جبکہ ماضی کے اندر جو ہیں وہ جو چیف جسٹس سے جانے والے ہوتے ہیں، آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار میں اپنے ساتھی ججز کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے جاؤں تاکہ جو ہے میری لیگیسی تھوڑی سی رہ جائے۔ لیگیسی تو خیر قاضی فائز عیسیٰ کی ہے ہی نہیں، وہ تو انہوں نے جو حال کر رکھا ہے 1 سال 1 مہینے کے اندر، وہ تو ملک کا بیڑا غرق کا، ملک کی اندر جو انہوں نے کرنا تھا نا انہوں نے مکمل طور پر کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، اور حکومت کو مکمل طور پر وہ ایک غیر آئینی حکومت کو جو ہے نا وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کا ساتھ دینے کا مقصد قاضی صاحب اپنی زندگی بچانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے ایک کوئی آئینی سربراہ بنا دیا جائے، میں جو ہے نا یہاں رہوں، وہ خود کرسی کے ساتھ چپک کر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ سہولت کاری ایک جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور قاضی صاحب جو ہے نا وہ اپنا تاریخ کے اندر ایک ایسا نام لکھوانا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ سابق چیف جسٹس جو منیر ہیں ان کو بھول جائیں، سابق چیف جسٹس ارشاد ہیں ان کو بھول جائیں، سابق چیف جسٹس ثاقب ہیں ان کو بھول جائیں، اور مجھے جو ہے وہ تاریخ یاد رکھے۔ اور جو تاریخ یاد رکھے گی قاضی فائز عیسیٰ کو، وہ پھر آپ کو بہتر پتہ ہے کہ وہ کن الفاظ کے اندر یاد رکھے گی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آج تک کوئی ایسا چیف جسٹس نہیں ہوگا جو ہے نا یعنی کہ جس کا نام تا حیات رہے گا۔ آج تک جسٹس منیر کا نام تھا، پھر ثاقب نثار بھی کہیں کھاتے میں آ رہا تھا، جسٹس ارشاد کا بھی آ رہا تھا، لیکن قاضی فائز جو ہے نا وہ سب کے ریکارڈ توڑ دیں گے، اور انشاءاللہ ان کا جو نام ہے نا وہ تا حیات رہے گا، اور شاید کوئی آگے بھی ایسا کوئی چیف جسٹس زندگی میں نہ آئے جو ان کا مقابلہ کر سکے، اور اللہ نہ ہی کرے کہ ایسا کوئی آئے جو قاضی فائز صاحب کو کراس کر سکے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔